الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. یہ دوسرا موقع ہے جب اس ادارے میں میری حاضری ہوئی ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ دونوں مرتبہ رفیق محترم ڈاکٹر حفظ الرحمان ہمارے ساتھ تھے، اور مولانا شجاعت صاحب کے بارے میں ہم ساتھیوں کا یہی احساس ہے کہ وہ مرنجہ مرنج طبیعت کے مالک ہیں، اور جب وہ بیٹھتے ہیں اپنے عزائم کا اظہار کرتے ہیں، اپنے ارادوں کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، تو ان سے ہمیں سیکھنے کا اور حوصلہ ملتا ہے کہ ایک گاؤں کے اندر انہوں نے اپنی محنت سے اپنے والد محترم کی نگرانی میں، ان کی دعاؤں کے سائے میں انہوں نے ایک جوخم اٹھایا. گاؤں کے اندر اسکول چلانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لو بجٹ کے اندر ہائی فیسلٹی دیں گے آپ، تبھی جا کر کے بچے آپ کے پاس ٹھہریں گے، اساتذہ اچھے ملیں گے آپ کو. لیکن یہ ان کی ہمت کی داد ہے کہ اتنے سالوں سے وہ ادارے کو دھیرے دھیرے اونچائیوں کے طرف لے کے جا رہے ہیں. بہرکیف آج کا جو پروگرام ہے، اس پروگرام کی نسبت سے ڈاکٹر حفظ الرحمان صاحب نے تقریباً باتیں کہہ دی ہے، اور مولانا اسامہ ذاکر صاحب تفصیلی بات بتائیں گے. میں یہ کہوں گا کہ آج کا جو پروگرام تھا اس میں حاضری کے بعد مجھے احساس ہوا کہ بچوں کو کس طریقے سے تراشنا ہے، کس طریقے سے سنوارنا ہے، یہ اساتذہ اور مینجمنٹ جو ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے اساتذہ ملیں گے، جیسے مینجمنٹ ملے گی، اگر ان کے اندر آپس کے اندر کوآپریشن ہوگا، تعاون ہوگا، تو وہاں سے جو بچے نکلتے ہیں ان کا رزلٹ اس طریقے کے پروگرام میں سامنے آتا ہے. آج کے پروگرام میں جتنی بچیوں نے شرکت کی ہے، ان تمام کے تمام کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے اور اپنی بات بیان کرنا، سب سے بڑی کامیابی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی ہمت، اتنی خود اعتمادی پیدا ہوئی کہ آپ یہاں آ کر کے اپنی بات کو بیان کرنے کی آپ نے کوشش کی. اور بہت ساری بچیاں تو ایسی تھی کہ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جو بالکل پرفیکشن کے قریب ہے، بلکہ اتنی اچھی ہیں کہ ان کو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ابھی اس کلاس میں ہیں. ان کا انداز، ان کا تلفظ اور آڈینس سے جو کنیکشن ہے، جو اسپیچ کے لیے ضروری ہے، کیا ہے اسپیچ کے لیے ضروری ہے؟ سب سے پہلے کانفیڈنس ہونا چاہیے. آپ آئیں اسٹیج پر کانفیڈنس کے ساتھ، آرٹ آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، آپ کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں وہ ہونا چاہیے. آڈینس کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ نیچے دیکھ کر کے تقریر کر رہے ہیں. جو لوگ آپ کے سامنے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ ایک ہی طرف آڈینس کی طرف دیکھ کر کے آپ تقریر کریں. جتنے بھی آڈینس ہے سب کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہونا چاہیے. تو تمام کے تمام بچیوں کے اندر میں نے محسوس کیا کہ وہ سب کے سب جو ہے خود اعتمادی سے لبریز تھے. جہاں تک بات ہے کچھ بچی گھبرا گئیں شاید یہاں پر آ کر کے، لیکن ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، اپنے اساتذہ سے آپ نے سنا ہے کہ چینٹی جو ہے وہ دیوار پر بار بار گرتی ہے اور پھر بار بار چڑھتی اور کامیاب ہوتی ہے. تو آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ یہاں آئے، آپ نے کوشش کی. اگر آج کچھ کمی رہ گئی ہے تو اپنے اساتذہ کی نگرانی میں اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے آپ کو بوسٹ کرنے کی کوشش کریں، اور نیکسٹ ٹائم جو ہے ان سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یہ آپ کی محنت جاری رہے گی. محنت کے علاوہ آپ کو جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے آپ کو کامیابی نہیں دلائے گی. ہارڈ ورک جو ہے وہ سب سے زیادہ ایسینشیل ہے آپ کی کامیابی کے لیے. آپ جس فیلڈ میں جائیں، جس میدان میں جائیں، تو یہ تقریر ہے، ہم جو پڑھتے ہیں، نالج حاصل کرتے ہیں، اس کا مینلی دو مقصد ہے. ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس سے
نالج حاصل کر کے ہم خود اپنے آپ کو سنواریں، اپنی زندگی کو سنواریں، اپنے ویلو کو پہچانیں یا ویلو اپنی ویلو بنائیں. اور دوسرا مقصد جو ہوتا ہے کہ ہم اسی چیز کو دوسروں کے اندر پھیلائیں، دوسروں کو اس سے کنیکٹ کریں، دوسروں میں اس بات کو پھیلائیں. تو یہ جو تقریر ہے یا بولنے کا جو آرٹ ہے، یہ جو ہے آپ کے لیے یہ کی ہے کہ آپ جو کچھ سیکھیں، آپ جو نالج حاصل کریں، اس کو کس طریقے سے دوسروں تک ہمیں پہنچانا ہے. یہ تقریر اور تحریر یہ دو چیزیں ہوتی ہے، لیکن تقریر جو ہے سب سے کامن چیزیں ہیں. یعنی تقریر کے ذریعے سے آپ جو ہے ایجوکیٹڈ لوگوں سے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اور آپ جو ہے جو غیر تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس سے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. جو تحریری چیز ہے وہ آپ اس کے ذریعے سے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اس سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو آپ اپنی بات کو، اپنے نالج کو، اپنے علم کو کس طریقے سے اپنے آپ کے اندر رکھ کر کے اور اس کے بعد دوسروں تک کس طریقے سے پھیلائے. یہ تقریری جو ہے یہ صلاحیت جو ہوتی ہے، بیان کی جو صلاحیت ہوتی ہے، یہ اس میں آپ کی مددگار ہوگی، اور یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے. تو یہ جو اسکولوں کے اندر ایکسٹرا کریکولر کے نام پہ جو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے بچے جو ہیں اس کو لائٹلی لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ جب آپ پریکٹیکل لائف کے اندر جائیں گے، سماج کے اندر جب آپ کا واسطہ پڑے گا لوگوں سے، تو آپ کو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ جو پروگرام ہوتے تھے سلیبس کے علاوہ، جو کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، چاہے وہ تقریری ہو، تحریری ہو، یا کسی بھی طریقے کا جو بھی پروگرام ہوا کرتا تھا، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. اور اس میں جن لوگوں نے حصہ لیا، جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، تو ان کو سماجی لائف کے اندر یا پریکٹیکل لائف کے اندر جو فائدہ محسوس ہوگا اس وقت پتہ چلے گا. تو اس لیے جب بھی اس طریقے کا مقابلہ ہو، ہر ایک کو بڑھ چڑھ کر کے پوری محنت کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ اس میں حصہ لینے کی ضرورت ہے. تو آج کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی کامیاب رہا. اس کے لیے میں اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں. جیسا کہ مولانا ڈاکٹر حفظ الرحمان نے پوری باتیں بتا دی ہیں، تو میں بات کو طویل نہیں کروں گا. بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا شجاعت حسین صاحب کے والد محترم کو جو صلاحیت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں کو ان کی دعاؤں کی برکت سے، ان کی نیکیوں کی برکت سے اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ سارے کے سارے چمکتے ستارے ہیں. جتنے بھی بچے ہیں بڑے بڑے اداروں کے اندر پڑھا رہے ہیں، مولانا شجاعت حسین صاحب نے یہاں سنبھال لیا ہے، اور یہ علم کی روشنی یہاں لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں. لوگوں کو دینی اور عصری، یعنی مذہبی اور عصری جو تعلیم ہے اس کا جو سنگم ہے، انہوں نے اپنے ادارے کے اندر جو ہے وہ دکھایا ہے کہ کس طریقے سے. کسی نے کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو. تو وہ ہمیں یہاں کر کے محسوس ہوا کہ جتنے بھی بچیوں نے تقریر کی ہے ماشاءاللہ سب کے جو قرآن کے تلفظ تھے وہ بھی بڑھیا تھے، اور اس کے بعد جو انگلش کے تلفظ تھے وہ بھی بڑھیا تھے. تو یہی جو ہے اس ادارے کو منفرد بناتا ہے، اس کی شناخت ہے. بہت سارے ادارے ہیں جو چل رہے ہیں جو ایک ہی چیز کو لے کے چل رہے ہیں، دوسرے کو نہیں لے کے چل رہے ہیں. تو اس طریقے کے ادارے کی ضرورت ہے. اور ہمارے اکابر نے بہت پہلے کہا تھا کہ جس طریقے سے ایک دور ہندوستان کے اندر ایسا آیا تھا کہ مدارس کو لوگوں نے اوڑھنا بچھانا بنایا تھا اور مدارس کا جو ہے جال بچھایا تھا. آج ہندوستان کے اندر یہ دور آ چکا ہے کہ مسلم مینجمنٹ والے اسکول کو قائم کرے اور عصری اور دینی دونوں تعلیم کو لے کر کے اپنے بچوں کو، اپنے سوسائٹی کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں. یہی ایک راستہ بن گیا ہے، اب رہ گیا ہے ہندوستانی مسلمانوں کو کامیاب کرنے کا. یہی راستہ رہ گیا ہے ہندوستانی مسلمانوں کے آگے بڑھنے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم و دائم رکھے، ترقی کے منازل طے کروائے، اور اس کے مینجمنٹ، اس کے اساتذہ اور ذمہ داران اور پیٹرن سب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.